السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، دورہ قرآن کا آج ہمارا 23واں پارہ و مالیہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کا دور کرنے کی، پھر اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے دور کے بدلے میں اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، من حوسب عذب، جس کا بڑی باریک بینی کے ساتھ جس کا حساب لیا جائے گا وہ عذاب دیا جائے گا۔ جس کا باریک بینی سے حساب لیا جائے گا، آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ آپ کے دائیں اور بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں جو آپ کی ہر نیکی اور ہر بدی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر بات، اور آپ کے ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، زبان سے ہونے والا ہر قول اور عمل، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، اور جس نے جو کیا پھر ان کو تولا جائے گا، کہ تکڑی میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا۔ جس کے اعمال، نیکیاں جس کی بھاری ہو جائیں گی، گناہ ہلکے ہو جائیں گے تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ نے پڑھا، جگہ جگہ پر پڑھا۔ اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا ہلکا ہو گیا، تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ تو اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں لے جانا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں 23واں پارہ، اور اس کا جو پہلا پورشن ہے وہ کیا ہے؟ تجوید کا۔ تجوید میں الحمدللہ ہم نے کافی حد تک، اب کیسے گنوایا جائے، زبر زیر پیش سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، اور پیش۔ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا ہم نے ایک سپارے میں اس کی پریکٹس کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے پریکٹس کی حروف مدہ کی بھی۔ حروف مدہ کے بعد ہم نے حروف لین کی پریکٹس کی، اور اس کے بعد کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی پریکٹس کی، اور اس کے بعد ہم نے تشدید، شد والے حرف کو تشدید کہتے ہیں، تشدید کی ہم نے پریکٹس کی۔ اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب، الحمدللہ ان کے بھی ہم نے پریکٹس کی۔ نون قطنی کا ہم نے پڑھا، لام کے بارے میں پڑھا، لفظ لام کو باریک کب کرنا ہے، موٹا کب پڑھنا ہے۔ مدات کا پڑھا، مدات کے قواعد پڑھے، حروف مقطعات پڑھے۔ اس کے بعد لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ پڑھے، اور لکھنے اور پڑھنے میں جو حروف لکھنے میں آتے ہیں وہ کس طرح سے، اور پڑھنے میں آتے ہیں تو وہ کس طرح سے، ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں باقاعدہ، آپ کو اگر میں پیج دکھا دیتی ہوں تو آپ کو زیادہ سمجھ جی۔ یہاں دیکھیے، یہ لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھنے میں اور طرح سے آئیں گے اور پڑھنے میں اور طرح سے آئیں گے۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ فرسٹ ہے لکھنے کی صورت میں یا زبر با یب، صاد پیش سو، طا پیش تو۔ اب یہاں دیکھیں صاد کے اوپر سین بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صاد کے اوپر، لکھنے میں اسی طرح سے آئے گا۔ نیکسٹ آپ دیکھیں یب سوتو، پڑھنے کی صورت میں ہم نے صاد کو سکپ کر دینا ہے، صاد کو سین میں بدل دینا ہے، صاد کو سین میں، یب سوتو، یب سو پہلے ہم نے پڑھنا تھا موٹا کر کے، سوتو صاد کے بعد، اب سوتو پڑھیں گے، سوتو۔
اس کا نیکسٹ دیکھیں افا، آفا ان. اب آپ غور کریں گے حمزہ کے بعد ایک یا ہے، ٹھیک ہے، یا کے بعد نون ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے یا بھی ساکن ہے نون بھی ساکن ہے. لکھنے میں اس طرح آیا ہوگا قرآن پاک میں. تو پڑھنے کی صورت میں آپ نیکسٹ حروف کے دیکھیں گے آفا ان، حمزہ کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملا دیا، یا کو ختم کر دیا. پڑھنے کی صورت میں ہم نے افا ان پڑھنا ہے. کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ ماشاء اللہ. نیکسٹ دیکھیں من نبائی، حمزہ کے نیچے زیر اگر یا ہے. یا یوں لگ رہا ہے جیسے یا ساکن ہے. یا ساکن اگر آتا تو پھر تو اس کو لمبا کرتے ہیں نا، من نبائی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں پڑھیں گے. یا کو لکھنے میں لائیں گے، پڑھنے کی صورت میں یا ختم ہو جائے گا. من نبائی. کس کو سمجھ آ گئی؟ بس تو تن لکھا ہوا ہے لیکن سین اوپر چھوٹی سی ہے تو سواد کو سین میں بدل دیں گے، سواد کو سین میں بدل دیں گے. اور آگے دیکھیں مالا، میم زبر ما، لام زبر لا، مالا. آگے دیکھیں الف ہے اور الف کے اوپر ایک گول سا دائرہ ہے. جہاں بھی یہ حروف جس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوگا آپ نے غور کرنا ہے، جتنے بھی حروف ہیں جن کے اوپر گول دائرہ ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. مالا ہی کو یہ لکھا ہوا ہے ملا ہی، یوں لکھا ہوا ہے تو پڑھنے میں آپ نے الف کو ختم کر کے ڈائریکٹ مالا ہی پڑھنا ہے، مالا. اسی طرح سے مالا ہم لکھا ہوا ہے لیکن آگے الف ہے تو ملا ہم لکھا نظر دکھنے میں یوں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ مالا ہم. آگے ہے لتتلو، واؤ کے اوپر زبر ہے آگے الف ہے تو جس واؤ کے آگے الف آئے تو اس کو تو لمبا کرتے ہیں. یہاں لمبا کیوں نہیں کریں گے؟ وہ الف کو گرا دیں گے، پڑھتے ہوئے گرا دیں گے. لتتلوا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ لتتلوا. آگے ندعوا میں بھی سیم ایسے ہی ہے، الف کو لکھنے میں لائیں گے پڑھنے میں نہیں. آگے ہے می کے بعد ایک الف ہے، الف ساکن ہے، اس کا مطلب جھٹکا لگے گا یہاں پر. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، می آ. الف لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں می آتون. اسی طرح سے می آتین، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے لیا بلوا، واؤ کے آگے الف ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، لیا بلوا پڑھیں گے. بئسل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بئسل اسم، بئسل لکھے بے سا کے بعد الف لام اور پھر آگے الف ہے سین ہے میم ہے. بئسل اسم لکھا ہوا نا دکھنے میں لگ رہا ہے تو پڑھنے میں اس کو پڑھیں گے بئسل اسم، بئسا لسم. لام کو سین کے ساتھ ملائیں گے. یہ تھوڑا سا دکھنے میں اور لکھنے میں مشکل سا لگ رہا ہے نا. کس کو سمجھ آ رہی اس کی؟ غور سے دیکھیے گا. بئسا اور لسم ہے ساتھ الف ہے تو آپ نے الف لکھنے میں لانا ہے پڑھنے میں نہیں لانا. بئسل اسم. آگے ہے لشیئن، ویسے تو جھٹکا لگا کے آگے ہوگا لشائن لیکن یہ غلط ہے، لشیئن جو عام لشیء پڑھتے ہیں آپ، شیء، لشیئن. اسی طرح سے آگے دیکھیں بازر بھی حمزہ زبر یا ای، آگے پھر اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر گول دائرہ ہے نا، دو یا آگے، دو یا آگے ہے نا. تو دو یا کو یہاں کیا پڑھیں گے؟ دو یا لکھنے میں آئیں گے مگر پڑھنے میں ایک ہی آئے گا، بی ای دن، بی ای دن. نیکسٹ ہے تا، اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر گول دائرہ ہے. جہاں میں نے بتایا گول دائرہ کا مطلب ہم نے اس لفظ کو ختم کر دینا ہے، گرا دینا ہے. پڑھنے میں آنا ہے، لکھنے میں آنا ہے، پڑھنے میں نہیں آنا. انگلش میں بھی بہت سے ایسے حروف ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، جیسے نائف، نائف کے شروع میں کے آتا ہے. نالج کے شروع میں کے آتا ہے. کچھ الفاظ اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، ہر زبان میں ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے. تو یہاں بھی لکھنے میں آ رہا ہے الف، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تی اسو پڑھیں گے. اسی طرح سے یا کے بعد الف ہے پھر آگے یا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ یئی اسو، الف کو ختم کر دیں گے، یا زبر یا یئی کو آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے یئی اسو. کس کو سمجھ آئی ہے؟ اللہ کرے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہو. یہ تھے الفاظ لکھنے میں اور پڑھنے میں. اور اب جہاں جہاں آئیں گے کبھی تو ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، لیکن آج یہ ذہن میں رکھیے گا جہاں بھی گول دائرہ آ جاتا ہے
سمجھیں اس حرف کو لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آنا۔ اور دوسری بات، صاد کے اوپر اگر سین آ جائے، صاد کے اوپر جہاں بھی سین آ جائے تو صاد کی آواز نہیں نکالنی، وہاں سین کی آواز نکالنی ہے۔ اسی طرح سے الف کے اوپر گول دائرہ آئے یا یا کے اوپر آئے، الف کے اوپر آ جائے یا کے اوپر گول دائرہ آ جائے، اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے، آپ قرآن قاعدے کا نیکسٹ پیج کریں۔ اب یہاں بھی دیکھیں الف اور یا کا استعمال ہو رہا ہے، بِأَيِّكُم میں دو یا آ رہی ہیں، ہے نا، لَأَذْبَحَنَّهُ میں دو الف آ رہے ہیں۔ جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا تجوید کا پورشن۔ نیکسٹ جہاں آئے گا انشاءاللہ پریکٹس ہوگی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ پچھلے پارے میں ہمارا جو سٹارٹ ہوا تھا، جہاں سے اینڈ ہوا تھا، وہ 3 رسولوں کے بارے میں آیا کہ اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا ان کی مدد کے لیے بھیجا، دعوت دی انہوں نے تو نہ مانا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، دھمکیاں لگائیں۔ تو ایک جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تو دور دراز سے ایک بندہ کسی بستی سے بھاگتا دوڑتا ہوا آیا بتانے کے لیے، انہیں کہنے لگا کہ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہے کہ وہ کون ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، نکالیں ذرا آپ بھی اس کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ نبی اے لوگو، میری قوم کے لوگو، یہ بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی پیروی کرو، یہ تو تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگ رہے، یہ تو تم سے کوئی پیسہ، کوئی اجرت، کوئی کچھ مانگ بھی نہیں رہے، یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تم ان رسولوں کی بات مان لو۔ اور وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، آج کا یہ سبق سٹارٹ ہو گیا، اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا ایسے معبود، اگر رحمان ارادہ کرے میرے ساتھ کسی نقصان کا، اگر رحمان ارادہ کرے میرے ساتھ نقصان کا تو نہیں کام آئے گی میرے ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہیں وہ چھڑا سکیں گے مجھے۔ ایک انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، سو مجھے سنو، میری بات سنو۔ وہ ایمان والا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں تو میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، تو کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا اے کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، بما غفر لی ربی، اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ میری قوم کے لوگوں کو کیا پتہ چلے؟ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں بنایا ہے، اس نے مجھے معزز لوگوں میں بنایا ہے۔ جی، اب دیکھیں یہاں پر یہ نا پیچھے کے وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا، یہ اسی کا سارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو مان نہیں رہی تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کی اتباع کی، اور اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، میں بھی ایمان لا چکا ہوں، تو جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی رہنمائی کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا۔ اور وہ آنے والا بندہ کون تھا؟ کہتے بعض مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتلایا ہے، واللہ اعلم کیا نام تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اس کے بعد ہے ان کانت، یہ وما
انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ تھے ہم اتارنے والے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، نہیں تھی مگر ایک چیخ، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے بات نہ مانی، حد ہو گئی، نبیوں کو جھٹلایا، اور ان پر ایک چیخ آئی، سب کے سب ایسے ہو گئے کہ جیسے جل کے بجھ گئے ہوں۔ آگ جلاتے ہو، آگ جب جلتی ہے تو کتنی روشنی، کتنی اس کی خوبصورتی کتنی ہوتی ہے، جب بجھ جاتی ہے تو بالکل نیچے بیٹھ جاتی ہے، جب جل رہی ہوتی ہے تو اوپر کو ہوتی ہے۔ تو وہ بھی ایسے ہی ہو گئے جیسے بجھے ہوئے تھے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے امتیں کہ بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی مگر سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے زندہ کر دیا اسے، اور ہم نے نکالا اس سے دانہ اناج تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے بنائے اس میں کئی باغ کھجوروں اور انگوروں سے، اور ہم نے پھاڑ نکالے یعنی جاری کر دیے اس میں چشمے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، حالانکہ نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے، تو بھلا کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ جو چیز اللہ نے بنائی، پھل وغیرہ سب، ان کے ہاتھوں نے تو کچھ نہیں بنایا، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں بنایا، تو کیا یہ شکر ہی نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، جس نے پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے، وہ سب کے سب ان میں سے بھی جو اگاتی ہے زمین، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چل رہا ہے اپنے مقررہ راستے پر، یہ مقرر کیا ہوا ہے اندازہ نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کی منزلیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے پرانی کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح۔ چاند کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی آپ نے دیکھا کبھی بڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی پہلے سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے چڑھنا، چڑھتے جب 14ویں رات کی چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے تو پورے جوبن پہ ہوتا ہے، پھر 15ویں سے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، چھوٹا کرتے کرتے لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیے گا، پرانی کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج کو لائق ہے کہ وہ پکڑے چاند کو، اور نہ چاند پہل کرنے والا ہے اور نہ رات پہل کرنے والی ہے دن سے، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھر رہے ہیں۔ کبھی رات کی جگہ دن، دن کی جگہ پر رات آئی، کبھی سورج کی جگہ پہ چاند اور چاند کی جگہ پہ سورج آیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے انہیں سوار کیا
ان کی اولاد کو، ان کو اور ان کی اولاد کو بھری کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کی مثل اور سواریاں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ کون سی سواریاں؟ کشتیاں بھی ہیں، جہاز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بائک، گدا گاڑی، ٹریکٹر، ٹرین، ہر وہ چیز آ گئی جو جس پر آپ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ جہاز کا تو اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ہر وہ چیز جس پہ آپ سوار ہوتے ہیں، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے اور ہر چیز کا تذکرہ ہو گیا کہ ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کی مثل اور سواریاں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں انہیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری طرف سے رحمت سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے، وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَمَا خَلْفَکُمْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہا جائے ان سے کہ تم بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَمَا تَأْتِیہِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّہِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْہَا مُعْرِضِینَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ ہمیشہ ہوتے ہیں ان سے منہ پھیرنے والے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان سے جو ایمان لائے ہیں، کیا ہم کھلائیں اسے جسے اگر اللہ خود کھلانا چاہتا تو اسے کھلا سکتا تھا؟ نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ یعنی کافروں سے جب کہا جاتا کہ تم انہیں کھلاؤ، تم انہیں دو، تو کہتے اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا، ہم کیوں دیں انہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، مگر ایک زوردار آواز ہوگی کہ انہیں آپ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اوپر سے ایک آواز آ جائے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِیَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ طاقت رکھیں گے کسی وصیت کی اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانے کی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یا ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری سونے کی جگہ سے، ہماری آرام کی جگہ سے، سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، نہیں وہ ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس آج ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر وہی جو تھے تم عمل کرتے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جنت والے آج ایک شغل میں خوش ہیں۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، آج جنت والے بڑے خوش ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا پتہ چلا کہ شوہر اگر گھر میں اپنی بیوی کے پاس ہو تو زیادہ خوش رہتا ہے، ایسے ہی ہے تو جو گھر چ لڑائی پئی رہے تھے، بے رامی کی وجہ کون بنتی ہے؟ بیویاں۔ تو ہم سب کو ٹھیک ہونا ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا، اپنے گھر میں خوشیاں لانی ہیں، رشتوں کا احترام کر کے خوشیاں لانی ہیں، اپنے آپ پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام لاگو کر کے خوشیاں لانی ہیں۔
گھر کا ماحول جب خراب ہوگا جب ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے۔ گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، بربادی، بے امنی، بدسکونی جب ہوگی جب ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا۔ اپنی ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی اور اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اکبر۔ تو یہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بے شک جنت والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ سب سے خوش کن لمحہ کہ میاں بیوی اگر گھر میں محبت اور پیار سے بیٹھے ہوں تو دونوں کے لیے یقیناً خوش کن لمحہ وہی ہوتا ہے۔ ماؤں کے ساتھ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہہ سکتا تھا نا، اپنے باقی رشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہہ سکتا تھا نا، لیکن کیا ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، خوش قسمت ہیں وہ بیویاں پھر۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں بہت پھل ہے اور ان کے لیے اس میں وہ ہے جو وہ مانگیں گے۔ وہاں تو آپ کی ہر خواہش ہی پوری ہو جانی ہے۔ دنیا کی نیک عورت کے لیے اگر وہ فرما بردار ہے، اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحفظ فرجہا واطاعت بالہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، 8 دروازے عورت کے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، نمازی ہو، روزہ کی پابند ہو، شوہر کی فرما بردار ہو اور اللہ کے حکموں پر پورا اترنے والی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، تو کتنی خوش قسمتی ہے۔ یہ دنیا کی 60-70 سالہ 50 سالہ جتنی بھی زندگی ہے یہ گزر ہی جانی ہے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ گزارتے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے اس میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دنیا کے گھر میں چارپائی ملی تھی یا نہیں ملی تھی، کسی کی ٹوٹی چارپائی تو کسی کے پاس خراب بیڈ ہے، جو کچھ بھی ہے وہاں اللہ نے تختوں پہ بٹھانا ہے، پھر ان کے لیے پھل اور اس میں وہ کچھ جو وہ مانگیں گے۔ پھر تو آپ تو ہو گئیں شہزادیاں، ٹھیک ہے، جیسے بادشاہ اور اس کی ملکہ تختوں پر ہوتے ہیں نا، تخت انہوں نے بنایا ہوتا باقاعدہ کا، تو پھر آپ نے بادشاہ اور ملکہ کا رول ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر دل چاہتا ہے کہ ہم نے وہاں ملکہ بننا ہے اور شوہر ہمارے بادشاہ ہوں گے تو پھر اپنی اپنی ذمہ داریاں ہمیں ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کے مطابق، اور پھر اس دن کا انتظار کرتے رہیے ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس سے ایک بڑی بات آ گئی، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ناز و نعمتوں میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور اوپر سے آواز آ جائے گی سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا، سلام ہو کہا جائے گا بے حد مہربان کی طرف سے، کہا جائے گا سلام ہو بے حد مہربان کی طرف سے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جو آج اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا نہیں میں نے وصیت یعنی تاکید کی تھی تمہیں کہ اے بنی آدم تم عبادت نہ کرنا شیطان کی، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو، تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ وہی جہنم ہے جس کا کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج داخل ہو جاؤ اس میں اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، کفر کا مطلب انکار کرنا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، اس کی جو تھے وہ دنیا میں کمایا کرتے۔ منہ پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، ہاتھ بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں واقعی فلاں فلاں جگہ پر اس کے ساتھ چل کے میرے ساتھ یہ چل کے گیا تھا، انسان کے اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر وہ دوڑیں راستے کی طرف تو کیسے وہ دیکھ سکیں گے؟ جس کی آنکھیں ختم ہو جائیں، بینائی ختم ہو جائے تو وہ ادھر ادھر دوڑے تو کیا کرے گا؟ گرے گا کہ نہیں بار بار؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور ان کے چہرے ہم مسخ کر دیں، چہرے مسخ کر دیں، مطلب ایسا مارے کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائیں، ناک کان آنکھیں نظر نہ آئیں، چہروں کو مسخ کر دیں، ان کی جگہوں ہی پر پھر وہ طاقت ہی نہ رکھ سکیں آگے چلنے کی، اور نہ وہ واپس آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جو شخص ہم عمر دیں اسے زیادہ تو ہم الٹا کر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے سکھایا ہے اس رسول کو شعر، اور نہ وہ لائق ہے اس کے کہ وہ کلام الہی، مگر یہ ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے، یعنی اور نہ ہم نے سکھایا اس رسول کو شعر، اور نہ وہ لائق ہے اس کے، شعر و شاعری رسول کے لائق بھی نہیں ہے وہ کلام الہی، مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ڈرائے اسے جو زندہ ہے اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، اور بھلا کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیے ان کے لیے ان میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا۔ انعاماً کئی چوپائے، فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ہم نے تابع کر دیا انہیں، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہے اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی معبود تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ، اور وہ معبود طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی، اور لیکن پھر بھی وہ مشرک ان کے لیے لشکری ہیں، حاضر باش۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، پس غم زدہ نہ کرے آپ کو ان کی بات، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور بھلا کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا ایک قطرے سے، تو اچانک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، اور اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بسیدہ ہو جائیں گی۔ اور آپ کہہ دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ کہہ دیجئے کہ زندہ کرے گا ان کو وہی اللہ جس نے پیدا کیا انہیں پہلی مرتبہ، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، وہ ذات جس نے بنائی تمہارے لیے، جی اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل شناخت کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو وہی اللہ جس نے پیدا کیا انہیں پہلی مرتبہ، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ذات جس نے بنائی تمہارے لیے من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، سرسبز درخت سے آگ، پھر اچانک تم اسے آگ جلاتے ہو، یکایک تم اسے آگ جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم، اور بھلا کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان جیسے اور انسان۔
ہاں کیوں نہیں، وہی خوب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک صرف اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والی جماعت کی خوب صف بنا کر۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں زبردست ڈانٹنا۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو تلاوت کرنے والی ہیں ذکر یعنی قرآن کی، پھر ان کی جو تلاوت کرنے والی ہیں ذکر کی، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ کون ہے ایک ہی؟ وہی جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ جی بتائیں کیا ہے یہ؟ ہاں پڑھے لکھے ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ نون قطنی ہے، بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے مزین کیا دنیاوی آسمان کو یا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے، ستاروں کی زینت سے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے آسمان کو بنایا۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، وہ کان نہیں لگا سکتے اوپر کی مجلس کی طرف اور ہر جانب سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم، یعنی سورج آسمان کو بنایا ایک تو خوبصورتی کا ذریعہ، دوسرا یعنی جو چاند سورج ستارے لگا دیے، دوسرا سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے، تیسرا وہ اوپر کی بات سن نہیں سکتے، اگر سننے جاتے ہیں تو وہی ستارے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں شعلہ بن کر۔ اچھا جی، بھاگنے کے لیے اور ان کے دائمی عذاب ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شہاب ثاقب، مگر جو کوئی اچانک اچک لے جھٹ سے تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک چمکتا ہوا شعلہ۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، پھر آپ پوچھیے ان کافروں سے کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے لحاظ سے یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے پیدا کیا ان انسانوں کو لیس دار مٹی سے۔ لیس دار مٹی جو آپ نے گو کے گوند کے جو رکھی ہو، آٹا گوندھ کے جتنی دیر زیادہ دیر رکھیں گے آٹے کے اندر اتنی لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ مٹی کو گوندھ کے جتنی دیر رکھیں گے، گو کے رکھیں گے، اتنی دیر مٹی، اتنی زیادہ مٹی کے اندر لیس، اور اتنی زیادہ اس کے ساتھ جو چیز آپ بنائیں گے خوبصورت بنے گی۔ تو انسان لیستار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے ان کے انکار آخرت پر تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے ان کے آخرت کے انکار پر تعجب کیا اور وہ آگے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب وہ نصیحت کیے جائیں تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ تو صرف واضح جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، اور بھلا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل نعم وانتم داخرون، کہہ دیجیے ہاں ہاں تم بھی اٹھاؤ جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی، اور ہوگے کون سے؟ وانتم داخرون، اس حال میں کہ تم ذلیل و خوار ہوں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سو بے شک صرف وہ ایک ہی ڈانٹ یعنی زور کی آواز ہوگی تو اچانک وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو جزا کا دن ہے۔
ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلے کا دن ہے وہ جو تھے تم اس کا انکار کرتے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، فرشتوں سے کہا جائے گا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا پھر لے چلو انہیں جہنم کے۔ وہ عبادت کن کی کرتے تھے؟ وہ عبادت کرتے تھے ان کی اللہ کے سوا، تو اللہ کہے کہ لے چلو انہیں جہنم کے راستے کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور ابھی ٹھہراؤ، ابھی لے کے نہ چلو، ابھی یہاں ٹھہراؤ انہیں، پھر بے شک ان سے سوال کیے جانے والے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج فرما بردار ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور متوجہ ہوگا ان کا بعض پر، یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا۔ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ لیڈر جواباً کیا کہیں گے؟ بلکہ تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے۔ وہ کہیں گے تم ہمارے دائیں بائیں آ کے نا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ آگے سے لیڈر کہیں گے، یعنی مرید کہہ رہے ہوں گے تم ہمارے دائیں بائیں آتے تھے، تو وہ پیر کیا کہہ رہے ہوں گے، لیڈر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ وَمَا لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور نہیں تھا ہمارا قوم پر تم پر کوئی زور، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، سو ثابت ہو چکی ہم پر ہمارے رب کی بات، بے شک ہم ضرور چکھنے والے ہیں عذاب کو۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بس ہم نے گمراہ کیا تمہیں، بلا شبہ ہم تھے خود بھی گمراہ۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَرْضِ مُشْتَرِكُونَ، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تو وہ تکبر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم واقعی چھوڑنے والے اپنے معبودوں کے ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلون، بلکہ وہ آیا حق کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے وہ کہتے تھے دیوانے شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں، اللہ نے کہا بل جاء بالحق وصدق المرسلون، بلکہ وہ آیا حق کے ساتھ اور اس نے تصدیق کی تمام رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم اب ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔ ما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ، سوائے اللہ کے بندوں کے۔ اللہ کے کون سے بندے؟ عباد اللہ، عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی وہ بندے جو اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے مقرر رزق ہے۔ فواکہ وہم مکرہون، ہر طرح کے میوے اور وہ معزز ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، پھرایا جائے گا ان پر یا دور کرایا جائے گا ان پر شراب کے جاری چشمے سے بھرا جام۔ سبحان اللہ۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید یعنی صاف شفاف لذت والی ہوگی پینے والوں کے لیے۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس میں یعنی اس سے سر جکرانا ہوگا، وہ شراب جو پئیں گے، وہ جو جس کے برے جام ان کو پلائے جائیں گے، نہ اس سے ان کے سر چکرائیں گے اور نہ اس سے وہ مدہوش ہوں گے جو دنیا میں ہوتا ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ نیچی نگاہ سے مطلب ایمان والی، نیک، ٹھیک ہے،
پیچھے آپ نے سورۃ نور میں شاید پڑھا تھا کہ اے ایمان والو اپنی نظروں کو، اے نبی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، میرے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ تو یہاں کیا کہا؟ ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی، مطلب نیچے نگاہ رہتی ہے تو وہ شرم و حیا والا انسان اپنی نگاہیں نیچے کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شرم و حیا نصیب فرما۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، وہ کیسی لگ رہی ہوں گی گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں، چھپا کے رکھے ہوئے انڈے ہوں، یعنی ان پہ میل مٹی نہیں پڑی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر متوجہ ہوگا ان کا بعض پر، یعنی ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے سے وہ پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اچھا پیچھے جہنمیوں کا تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ وہ اللہ کے ان کو لے کے جاؤ، پھر کہا جائے گا کہ رکو ٹھہرو یہاں پر، ابھی تو انہوں نے سوال و جواب بھی کرنے ہیں۔ انہی سے سوال، مرید اپنے پیروں سے کیا کریں گے؟ سوال جواب کریں گے۔ اب یہاں جنتیوں کا تذکرہ آیا تو جنتیوں سے ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک، بیٹھے بیٹھے نا آپس میں جنت میں بیٹھے بیٹھے باتیں کریں گے تو ایک کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا کہ بے شک تو واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، اس بات کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے کون؟ کس کی تصدیق؟ اس بات کی کہ جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا بے شک ہم واقعی بدلا دیے جانے والے ہیں۔ قال هل انتم مطلعون، پھر وہ کہے گا کہ کیا جہنم میں اس شخص کو تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ اچھا دیکھو ذرا وہ جہنم میں بندہ نظر آ رہا ہے؟ فطلع، تو وہ جھانکے گا جنتی تو وہ دیکھے گا، فرآہ، تو اسے دیکھے گا یعنی اپنے ساتھی کو وہاں دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں درمیان میں بیٹھا ہوگا جہنم۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، تو وہ کہے گا اللہ کی قسم یقیناً تو قریب تھا کہ واقعی مجھے ہلاک کر دیتا۔ جنتی کہے گا اسے کہ قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، لیکن کیا ہے، بلولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی مہربانی تو یقیناً میں بھی ہوتا عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے، جیسے تو عذاب میں حاضر ہے ایسے میں بھی حاضر ہو جاتا۔ فما نحن بمیتین، تو بھلا کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہم ہرگز مرنے والے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے ہم ہرگز مرنے والے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ایسا ہوگا؟ تو وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے، تو بھلا بتا کیا یہ درست ہے کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ مطلب مرنے والے تو تھے، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے ہماری پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی اور نہ ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے ہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک بلا شبہ یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی طرح کی کامیابی کے لیے پس چاہیے کہ عمل کریں نیک عمل کرنے والے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پر یا زقوم یعنی تھوڑ کا درخت؟ کون بہتر ہے؟ پیچھے جنت کا تذکرہ کیا تو وہ جنت بہتر ہے یا پھر اس کے مقابلے میں زقوم؟ زقوم کا مطلب تھوڑ کا درخت، کھانے کو جو ملے گا منہ میں ڈالا جائے گا تو اس کے کانٹے دائیں بائیں سارے لگ کے آگے سے حلق سے گزر نہیں سکے گا۔ زقوم، انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے بنایا اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بلا شبہ وہ درخت نکلتا ہے جہنم کی تہہ میں۔ زقوم کیا ہے؟ وہ جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، طلعها اس کے خوشے گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون، پس بے شک وہ ضرور اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ کون؟ جہنمی۔
ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر یقیناً گرم پانی کی امیزش ہوگی. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم. اچھا یہاں پر ایکٹیو ہو کے ماشاء اللہ بیٹھے ہو. آج ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ الفاظ لکھنے میں اور طرح سے ہوتے ہیں، پڑھنے میں اور طرح سے ہوتے ہیں. اب دیکھیں لا کے بعد الف ہے، الف کے بعد گول سا دائرہ ہے، تو یہ گول دائرے والا الف جو ہے اس کو ہم پڑھنے میں نہیں لائیں گے، صرف لکھنے میں رہے گا. لإلی الجحیم، پھر بلا شبہ ان کا لوٹنا ہوگا یقیناً جہنم کی طرف. انہم آگے کیا دیکھیں؟ قو الفو، ٹھیک ہے. انہم الفو آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ. فہم علی آثارہم، تو وہ ان کے قدموں کے نشان پر ہے. جیسے باپ دادا کرتے تھے ویسے اب یہ بھی کر رہے ہیں. یہرعون، وہ اپنے ان کے قدموں کے نشان پر وہ دوڑائے چلے جاتے ہیں. بس جو بڑوں نے کیا آپ چھوٹا ہے، اور آج بھی یہی حال ہے. ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو سو ہم نے یہ کرنا ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً گمراہ ہوئے ان سے پہلے اگلے لوگوں میں سے اکثر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے ان میں کئی ڈرانے والے. فَانظُرْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھیے کیسے ہوا انجام ڈرانے والوں کا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے بندوں کے خاص کیے چنے ہوئے کے. وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً اور ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے. وَجَعَلْنَاهَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو باقی رہنے والے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر، یعنی اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں. سلام علی نوح فی العالمین، کہا کہ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس نوح کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم بھی ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس صاف دل کے ساتھ. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، جب اس نے کہا کہ اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹے گڑے ہوئے معبودوں کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا. فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تمہارا کیا خیال ہے جہانوں کے رب کے بارے میں. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر ہم نے دیکھا، پھر اس نے دیکھا ایک نظر دیکھنا آسمان میں. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ابراہیم نے کیا کہا میں بیمار ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر وہ چلے گئے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے. فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ، پھر متوجہ ہوا ان کے معبودوں کی طرف، پھر اس نے کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو. مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، تمہیں ہو کیا گیا، تم بولتے کیوں نہیں ہو. کن کو کہہ رہے ہیں؟ وہ بتوں کو کہہ رہے ہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پھر تو وہ آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهِ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جسے تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم پیدا کرتے ہو. وہ کہنے لگے تم بناؤ اس کے لیے ایک عمارت یعنی مقام، پھر پھینک دو اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، جب انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا تو ہم نے بھی انہیں سب سے نیچا کر دیا. قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ،
اور اس نے کہا بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب ضرور وہ راستہ دکھائے گا مجھے۔ ربی حبلی، اے میرے رب تو عطا کر، من الصالحین نیکوں میں سے، وبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری دی اسے ایک بردبار لڑکے کی، فلما بلغ معہ السعی قال رب یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، اس نے کہا میرے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ ذبح کر رہا ہوں تجھے، بس تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے۔ اس کے باپ نے کہا اس نے کہا اے میرے ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اس نے کہا میرے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان قریب آپ ضرور پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے لٹا دیا اسے پیشانی کے بل، فنادیناہ ان یا ابراہیم، پیشانی کے بل الٹا، حالانکہ ذبح کیا جاتا تو سیدھا کر کے اسے لٹایا، پیشانی نیچے کر دی، الٹا لٹایا، کیوں؟ تاکہ چہرہ دیکھ کے ترس نہ آ جائے، تاکہ چہرہ دیکھ کے ترس نہ آ جائیں اور محبت میں چھوڑ نہ دیں، تو الٹا کر دے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس نے لٹا دیا اسے پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اسے کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو نے یقیناً سچ کر دکھایا اپنا خواب، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، بے شک إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہی یقین، کیا ہوا؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، ادھر باجی کو بھی نیند آئی ہے لگ رہا ہے، نہیں جی، لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ دکھائیں ذرا، کدھر بلاء المبین ہے باجی جان، آپ کو نیند میں دو نظر آ رہے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہی یقیناً کھلی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلے میں دیا اس اسماعیل کے ایک عظیم ذبیحہ۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر، یعنی اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں سے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وبشرناہ باسحاق انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وترکنا علیہ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی واضح ظلم کرنے والا اپنے نفس پر۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غلبہ حاصل کرنے والے ہوئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو سیدھے راستے کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور ہم نے باقی چھوڑا ان دونوں پر، یعنی ان دونوں کا ذکر خیر، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں۔ سلام علی موسیٰ وہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین،
اسی بے شک ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المخلصین من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب تقریباً ملتا جلتا ہی یہی بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عربی پڑھ دیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين۔ یہ وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں، إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين۔ ہم نے لوط کا بھی پڑھا ہوا ہے پہلے۔ اذ نجیناہ، اس لیے عربی پہ اکتفا کرتے ہیں، اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی غابرین ثم دمرنا الآخرین وإنکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون وإن یونس لمن المرسلین اذ ابق إلی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت، نگل لیا اسے حوت نے یعنی مچھلی نے۔ حضرت یونس کا تذکرہ وہو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وہو سقیم فانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین وارسلناہ الی 100,000۔ دائرہ آیا یہاں پر؟ ہاں، اب یہاں دیکھیں، میرے پاس جو قرآن ہے اس کے اوپر دائرہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر غور کریں، ہم نے پڑھا تھا وہ الفاظ جو لکھنے میں آئیں گے اور طرح اور پڑھنے میں اور طرح ہوں گے۔ یہ می کے بعد الف ہے تو پھر اس کو تو لمبا کرنا چاہیے تھا، لیکن زیر کے بعد عام طور پر یا ہوتی ہے، یہاں زیر کے بعد الف آ گئے تو یہ می آ پڑھیں گے، میم زیر می، یعنی یوں کر کے می آ الی 100,000 او یزیدون فآمنوا فمتعناہم الی حین فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار بے شک وہ اپنے جھوٹ ہی سے یقیناً کہتے ہیں، ولد اللہ وانہم لکاذبون، وہ اپنے جھوٹ ہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی ہے اور بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کیا، ترجیح دی بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوہم بکتابہم ان کنتم صادقین، تو لے آؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، اور انہوں نے بنا دی اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری، اور بلا شبہ یقیناً جنوں نے جان لیا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم
وما منا لہو الا مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، اور بے شک ہم یقیناً صف باندھے کھڑے ہونے والے ہیں، صافون، وإنا لنحن المسبحون، اور بے شک ہم یقیناً تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کفار یقیناً کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر بے شک ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی کوئی کہانی، کوئی نصیحت، کوئی کتاب، لکننا، یہاں پر بھی کیا گیا لکھنے میں اور پڑھنے میں اور، یہاں دیکھیں لکننا، الف کے زبر کیا گیا الف ہے، لکن، ہاں لکننا، آپ کے پاس نہیں کیا نہیں ہے، ذکرا من الاولین کے بعد کیا ہے آپ کے پاس؟ زبر ہے نا، تو لکنہ پڑھیں گے، الف کو لکھنے میں الف آئے گا، پڑھنے میں لکنہ پڑھیں گے۔ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں 2 آیتیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آگے صورت ہے صاد، مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، حروف مقطعات، والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا لا تحین مناس، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کہ انہوں نے پکارا، ان سے پہلے تو انہوں نے پکارا اور نہیں تھا وہ وقت بچ نکلنے کا۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ۔ وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا نہیں ہے انہی میں سے، ایک ڈرانے والا انہی میں سے، اور کافروں نے کہا یہ انتہائی جھوٹا جادوگر ہے، کذاب، ساحر بھی ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹا بھی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے بنایا کئی معبودوں کو ایک معبود ان کے لیے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یقیناً یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ، یہاں دیکھیے یہ میم لام حمزہ ٹھیک ہے، پورے الفاظ ہیں، یعنی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور چل کھڑے ہوئے ان کے سردار یہ کہتے ہیں کہ تم چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، بے شک یہ یقیناً ایسی چیز ہے جس میں کسی غرض کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے نہیں سنا اس بات کو پچھلے دن میں، نہیں ہے یہ، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو صرف گڑی ہے بات کی۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے ہمارے درمیان سے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ
میری نصیحت سے شک میں ہے، بل لما یذوقوا عذاب، بل لما یذوقوا، بلکہ انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا میرا عذاب، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اور کیا اس کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے، جو نہایت غالب بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یہی ہے، وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا انہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، تو چاہے وہ اوپر چڑھ جائیں سیڑھیوں میں، فلیرتقوا فی الاسباب، چاہیے کہ وہ اوپر چڑھ جائیں سیڑھیوں میں، جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، وہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اس جگہ شکست کھایا ہے لشکروں میں سے، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، یہاں کیا ہے کہ نوح اور عاد کو ان کی قوم نے جھٹلایا، وفرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والے نے فرعونی کی، اور میخوں والے فرعون نے، وثمود وقوم لوط واصحاب ایکا، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا یعنی جنگل والوں نے بھی جھٹلایا، اولئک الاحزاب، یہی لوگ بڑے گروہ ہیں لشکر میں، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، کوئی نہیں ہے ان میں سے کوئی مگر اس نے جھٹلایا رسولوں کو تو واقعی ہی ان پر ثابت ہو گیا میرا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور نہیں وہ انتظار کر رہے یہ لوگ مگر ایک سخت چیخ کا، نہیں ہوگا اس کے لیے درمیان میں کوئی وقفہ، اور انہوں نے کہا ہمارے رب تو جلدی دے ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے، آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ صبر کریں، فصبر اصبر، یہی ہے، اصبر علی ما یقولون، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو جلدی دے ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب، آپ صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے صاحب قوت داؤد کو، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، آگے بس اس کو عربی پڑھتے ہیں، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا کل له اواب وشددنا ملکه وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب وهل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود وفزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ یہ آیت سجدہ آ گئی ہے، بعد میں سجدہ آپ ضرور کر لیجئے گا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان زمین میں جو کچھ ہم نے باطل، بے فائدہ، بے مقصد نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار، یہ یقین ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کیا کر دیں زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم کر دیں پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح، ایسا کر دیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے ہم نے نازل کیا ہے اسے آپ کی طرف بابرکت، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں عقل والے بھی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان جو اچھا بندہ تھا۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِیَادُ، جب پیش کیے گئے اس پر شام کو اصیل تیز رفتار عمدہ گھوڑے۔ اب یہ ہے کہ جب پیش کیے گئے اس پر شام کو تیز رفتار گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو اس نے کہا بے شک میں نے محبوب رکھا ہے مال گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ پھر انہیں دوڑایا یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے، یعنی اونٹ میں آ گئے، اس کو نظر نہیں آئے۔ اس نے کیا کہا، ردوہا علیہ، میرے ساتھیوں جاؤ ان کو میرے پہ واپس لٹاؤ۔ کن کو؟ گھوڑوں کو میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، تو کیا ہوا، فَطَفِقَ، تو وہ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنا ہاتھ، ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بیجا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ہم نے ڈالا اس کی کرسی تخت پر ایک دھڑ، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لی احد من بعدی انک انت الوہاب، اس نے کہا میرے رب بے شک تو بخش دے مجھے، اے میرے رب تو بخش دے مجھے اور تو عطا کر مجھے ایسی بادشاہی نہ لائق ہو کسی ایک دوسرے کو میرے بعد، بے شک تو ہی غالب، تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، نرمی سے تجری، فسخرنا لہ الریح، پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے ہوا کو چلا دیا، تجری بامرہ، وہ چلتی ہے اس کے حکم سے، نرمی سے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ اور شیطان جنات کو جو ہر طرح کے امارت اور غوطہ لگانے والے تھے اور جو ایک دوسرے کو جو جگڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ پھر دیکھیے اس آیت کا ترجمہ، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، وغواص، اور شیطانوں یعنی جنات کو جو ہر طرح کی عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے، وآخرین، اور کچھ دوسرے لوگ، مقرنین فی الاسواد، جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا
نن فم نن او امسک بغیر حساب، ہم نے کہا یہ ہماری عطا ہے، پس چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رد کرو، کیونکہ یا چاہو تو روکے رکھو کسی حساب کے بغیر، چاہے تو احسان کر دو، چاہو تو روکے رکھو بغیر حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں پہنچایا ہے مجھے شیطان نے دکھ اور تکلیف، مجھے شیطان نے کیا پہنچایا؟ دکھ تکلیف پہنچایا ہے، اور ہم نے کہا ہم نے عطا کر دیے کیا ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ، نہیں آیتیں چھوڑ گئی ہوں۔ اچھا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا پاؤں مار، یہ پانی پی، یہ پانی ہے نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے میٹھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے عطا کر دیے اسے اس کے گھر والے اور ان جیسے ان کے ساتھ اور بھی، رحمتم منا وذکریٰ لأولی الالباب، اپنی طرف سے خاص رحمت سے اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے۔ وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور پکڑ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا یعنی جھاڑو کا، پھر مار اس کے ساتھ اپنی بیوی کو، اور نہ قسم توڑ، بے شک ہم نے پایا ہے اسے صبر کرنے والا، وہ اچھا بندہ تھا اور یقیناً بہت بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اب یہاں دیکھیے کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضرت ایوب کا، جس کا گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اس کو باہر نکال دیا گیا تھا، بستی سے 18 سال بیمار رہے، اب یہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو غصے میں آ کے نے ایک دن بیوی سے کہا کہ مجھے ٹھیک ہو لینے دو، میں تجھے 100 کوڑا لگاؤں گا، اب وعدہ پورا کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک 100 تنکے والا جھاڑو پکڑو اور اس کو لگاؤ آرام سے، آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ ایوب نبی نے بھی قسم کھا لی تھی، بیوی سے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تمہیں 100 کوڑا ماروں گا، ٹھیک ہے؟ تو 100 کوڑا مارنے کے لیے یعنی وہ قسم تو پوری کرنی تھی، تو اللہ نے کہا وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، پکڑ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا یعنی جھاڑو کا، پھر مار اس کے ساتھ اپنی بیوی کو، اور نہ قسم توڑ، بے شک ہم نے پایا ہے اسے صبر کرنے والا، وہ اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، اور وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہاتھوں والے مطلب وہ ہاتھوں سے طاقت والے تھے، اور آنکھوں والے مطلب وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کی آنکھوں سے، مطلب دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصیرت والے، بڑے دور اندیش۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے چن لیا انہیں خاص صفت کے ساتھ، وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
الفاظ تھوڑے سے مشکل آ گئے نا، شاید میری بھی زبان اسی وجہ سے یعنی سٹارٹ سے پڑھتے ہیں، اینڈ سے پڑھتے ہیں، سینٹر میں زیادہ ہم نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآب، اور یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے۔ متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اچھا جی، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ منگوا رہے ہوں گے ان میں سے بہت سے پھل اور مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ دنیا میں کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا، عمر کا کوئی حساب کتاب نہیں، جوڑے بے تکے۔ حقیقت میں ایسا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے جوڑے بے تکے جوڑے ہیں، اور جوڑے پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا، جوڑے جگتے تھوڑے، ٹھیک ہے، اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہونا۔ جنت میں سارے ہم عمر ہوں گے، سب کی ایک جتنی عمر ہوگی۔ اچھا، جن کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، سبحان اللہ، لیوم الحساب، یوم حساب کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ یقیناً ہمارا رزق ہے، نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں، اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، یعنی جہنم وہ داخل ہوں گے اس میں، پس وہ بری آرام گاہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے سزا تو وہ چکھیں اس کا کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے عذاب اس کی مثل کئی قسم کے اور بھی عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بکم انہم صالوا النار، یہ ایک گروہ ہے جو داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں ہوگی، ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا۔ انہم صالوا النار، بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، وہ کہیں گے بلکہ تم ہو ایسے کہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اور تم ہی ہمارے آگے لائے ہو اس عذاب کو، پس یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے، بس زیادہ کر اس کے لیے آگ میں دگنا عذاب۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان آدمیوں کو کہ ہم شمار کرتے تھے انہیں برے لوگوں میں سے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے بنائے رکھا انہیں مذاق یعنی غلط طور پر، یا پھر گئی ہیں ہماری ان سے آنکھیں، یا پھر گئی ہیں ہماری آنکھیں۔ ام زاغت عنہم الابصار ان ذلک لحق، بے شک یہ یقیناً سچ ہے۔ تخاصم اہل النار، اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑا کرنا سچ ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور نہیں کوئی سچا معبود مگر اللہ جو اکیلا ہے، غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے وہ ایک عظیم خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اسے راز کرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملئ الاعلی
اذ یختصمون، نہیں تھا مجھے کچھ علم مجلس بالا کا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. ان یوحا الیہ الا انا انما انا، نہیں وحی کی جاتی. جی انا کے اوپر بھی آ گیا، انما انا کے اوپر ہے. اچھا میرے پاس نہیں ہے تو انا کے اوپر الف ہے تو اس کو انا پڑھیں گے. یہ جہاں بھی آئے گا نا اس طرح سے الف نون الف نا، جہاں بھی آئے گا تو اس کو انا نہیں پڑھیں گے، انا 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 پڑھیں گے. یعنی الف کو کاٹ دے تو نون زبر نہ پڑھ لکھتے ہیں نا، جیسے اس طرح سے. نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر صرف یہ کہ میں کون ہوں؟ نذیر مبین، کھول کر ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ، یہاں اس کی ہم عربی پڑھتے ہیں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. یہ پڑھ چکے ہیں نا پہلے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. تو نے تکبر کیا یا تو اونچے لوگوں میں سے تھا. قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں نے، اچھا انا جہاں دیکھیں قال انا کے آگے الف ہے تو یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں قال انا خیر من، میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من جی یہاں الف نون الف نا کو انا پڑھیں گے. من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین. سورۃ الزمر سٹارٹ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بلا شبہ ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، پس عبادت کیجئے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین یعنی بندگی. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص عبادت. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم، اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور کارساز، اور کہتے ہیں نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. کس میں؟ زلفی مرتبے میں. ہم عبادت کیوں غیر اللہ کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے مرتبے میں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان باتوں میں کہ وہ ان میں اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے وہ جو جھوٹا ناشکرا ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ ارادہ کرتا اس کا کہ وہ بنائے اولاد تو ضرور چن لیتا وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے اور بہت غلبے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور وہی لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر،
وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے تابع کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے، الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون۔ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اس نے بنایا اسے اس کا جوڑا، اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے چوپاؤں میں سے، نازل کرنے کا مطلب پیدا کیا 8 جوڑے نر اور مادہ، وہی تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ایک پیدائش کے بعد، دوسری پیدائش میں، 3 اندھیروں میں ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، کوئی نہیں معبود مگر وہی، پھر کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، اور اگر تم شکر کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا ہے سینوں والی باتوں کا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ پھر جب وہ عطا کرتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے، یعنی وہ مصیبت دور ہوتی ہے، نعمت ملتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جو وہ پکارتا تھا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جو عبادت کرنے والا ہے رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور وہ ڈرتا ہے آخرت سے اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی؟ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اور بے شک صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ، اور میں اس کا بھی حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین، فرما برداروں میں سے اول، یعنی سب سے پہلا فرما برداروں میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِي،
آپ کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کہہ دیجئے بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خبردار یہی صریح خسارہ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ، یہ وہ ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ، اور وہ لوگ جو بچے رہے طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اس کی اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی، یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، یہی لوگ ہی عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، پھر بھلا کیا جو شخص ثابت ہو گئی اس پر عذاب کی بات، یعنی جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی تو کیا آپ چھڑا لیں گے اسے جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر سے، اور بالا خانے بنائے ہوئے ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر چلایا اسے چشموں کی صورت میں زمین میں، پھر وہ نکالتا ہے اس کے ذریعے کھیتی، مختلف ہیں اس کے رنگ، پھر پک کر وہ خشک ہو جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی ہے، یعنی جب وہ پکتی ہے تو وہ زرد ہو جاتی ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا ہے اسے ریزہ ریزہ، بے شک اس میں یقیناً نصیحت عقل والوں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، تو بھلا کیا وہ شخص جس کا کھول دیا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے، بس وہ روشنی پر ہو اپنے رب کی طرف سے، تو کیا وہ سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ہلاکت ہے ان کے لیے کہ سخت ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے نازل کی بہترین بات یعنی کتاب جس کی آیات
آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ تو قرآن پاک کی آیات یعنی یہ کتاب ہے جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے چمڑوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے کوئی اسے ہدایت دینے والا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو کیا بھلا وہ شخص جو بچنے کی کوشش کرے گا اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کے دن، وہ جنتی جیسا ہو سکتا ہے؟ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو مزہ اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو آیا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سو مزہ چکھایا انہیں اللہ نے رسوائی کا دنیاوی زندگی میں، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثال تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، یہ قرآن کریم عربی میں ہے، کسی کجی والا نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، بچ جائیں، کفر و شرک اور گناہ سے بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام آدمی کی جس میں کئی شریک ہیں، بد مزاج، باہمی جھگڑنے والے، اور ایک ایسے غلام آدمی کی جو سالم یعنی خاص ایک ہی آدمی کا غلام ہے، یعنی ایک آدمی کئی لوگوں کا غلام اور دوسرا آدمی صرف ایک ہی کا غلام، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے اور فیصلہ کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آج ہمارا ومالیہ سپارہ یعنی 23 پارہ نمبر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے ہمارے سینے فراخ فرما، ہمیں شرح صدر عطا فرما تاکہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔